مشرق وسطیٰ میں جو کچھ ہو رہا ہے ظاہر ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اس پر ہم سب سوچتے ہیں، غور و فکر کرتے ہیں، تجزیہ کرتے ہیں کدھر یہ معاملات آگے جائے گا، اور مسلم امہ کے حوالے سے اس کا کیا فریم ورک ہوگا، وہ ایک اس پر ہر بندہ اس وقت سوچ رہا ہے۔ میں چونکہ میرا تعلق قانون سے ہے تو میں اس حوالے سے زیادہ بات کو اپنے آگے بڑھاؤں گا۔ دیکھیے، بین الاقوامی قانون کا جو حشر ٹرمپ صاحب نے کیا ہے وہ ہم سب کے سامنے ہے، اور ان کے ہوتے ہوئے یہ توقع کرنا کہ بین الاقوامی قانون کا فریم ورک جو ہے وہ کس حد تک اپ ہولڈ ہوگا، ظاہر ہے اس سے ہر شخص سے میری مراد ہے دنیا میں ہر ملک، ہر ایڈمنسٹریشن پریشان ہے کہ دنیا کا جو پورا نظام ہے جو 1945 میں وجود میں آیا وہ ہل کے رہ گیا ہے۔ اور 1945 میں کون سا نظام وجود میں آیا؟ وہ نظام یہ تھا کہ 1945 سے پہلے کا جو زمانہ رہا 2-3-4 ہزار سال، اس میں ہر شخص کو یا ہر گروہ کو، ہر ملک کو اجازت تھی کہ وہ فوج کشی کر کے قبضہ کر لے۔ تو چاہے وہ سکندر اعظم ہو جو منزلوں پہ منزلیں مارتا، وہ بھیرا تک آ گیا، اس نے کہا یہ سب میرا سلطنت ہو گئی، یا ہلاکو خان ہو، یا مسلمانوں میں طارق بن زیاد ہوں، عقبہ بن نافع ہوں، کوئی بھی ہوں، تو آپ کے پاس یہ حق موجود تھا اس زمانے کے بین الاقوامی قوانین کے فریم ورک میں کہ آپ ایگریشن کے تھرو ایکوائر کرتے تھے ٹائٹل ٹو دا ٹیریٹری، اینڈ اٹ واز اے لیجیٹیمیٹ موڈ، اس کو قانونی حیثیت حاصل تھی، اس کے بارے میں کوئی اللیگیلٹی نہیں تھی، اور پھر اس کو آپ ایکسپلین کرتے تھے۔ 1945 میں سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد ممالک بیٹھے اور انہوں نے کہا کہ اگر ہم آپس میں بطور بنی نوع انسان ہیومن ریس لڑتے رہیں گے تو پھر تو یہ معاملہ ایسے ہی چلتا رہے گا، تو کیوں نہ ہم آپس میں کچھ پرنسپلز طے کر لیں۔ تو ایک پرنسپل یہ تھا کہ جس ملک کی حدود جہاں 1945 میں ہیں ان کو فائنلٹی دے دی جائے، سوائے 2 ایشوز کے، کشمیر اور فلسطین کو ایک طرف رکھیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جس ملک جو ملک میں جیسی بھی سرحدیں کھینچ گئیں، افریقہ میں کھینچ گئیں، کہیں سب کانٹیننٹ میں تقسیم ہو گئی، اب یہ فائنلٹی اٹینڈ کر گئی، اب ان کو کوئی چیلنج نہیں کرے گا اور ان کو کوئی کراس بھی نہیں کرے گا، نہ ادھر کا بندہ ادھر جائے گا، نہ ادھر کا بندہ ادھر آئے گا، اور کوئی اٹیک بھی نہیں کرے گا ایک دوسرے پر۔ یہ طے ہو گیا، اور یہ چیز اقوام متحدہ کے چارٹر میں لکھ دی گئی۔ جب آپ اس کی انگریزی پڑھتے ہیں آرٹیکل 2 کی، آرٹیکل 3 کی، باقی، تو جو چیز اخذ ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ فائنلٹی اٹین ہو گئی تمام سرحدوں کو دنیا بھر میں۔ افریقہ میں اگر آپ دیکھیں تو بے شمار ایسی سرحدیں ہیں جو بالکل ایسی سیدھی کھنچی ہوئی ہیں، اور قبائل اس میں ڈیوائیڈ ہو گئے، پھر ایسی کھنچی ہوئی ہیں، اور اس کی وجہ سے وار کرائمز ہی بعد میں ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن دنیا نے کہا ہم یہ کاسٹ برداشت کرنے کو تیار ہے۔ اسی طرح ڈیورنڈ لائن کے ساتھ بھی یہی معاملہ تھا کہ ڈیورنڈ لائن نے بھی فائنلٹی اٹین کر لی۔ تو ہمارے افغانستان میں کچھ دوست جو ہیں جب یہ کہتے ہیں کہ نہیں یہ ایک ٹینٹیٹیو بارڈر ہے، تو وہ میری ذاتی رائے میں بطور انٹرنیشنل لا وہ درست موقف نہیں ہے، یہ فائنلٹی اٹین کر چکی ہے ڈیورنڈ لائن۔ تو 1945 کا یہ فریم ورک تھا کہ بھئی آپ نے دوسرے ملک پر قبضہ نہیں کرنا، اور اگر آپ قبضہ کریں گے تو وہ آکیوپائڈ ٹیریٹری کے طور پہ لیا جائے گا، اور آکیوپیشن کے لاز، اور آپ کا ٹائٹل میچور ہی نہیں ہوگا۔ ٹائٹل میچور نہ ہونے کی وجہ سے آپ نے غور کیا ہوگا کہ 1971 میں جب انڈیا نے مشرقی پاکستان پر سوٹو سے ہم ہار گئے اور قبضہ تھا، وہ ان کی فوج وہاں موجود تھی، تو سوال یہ ہے کہ کیوں نہیں انڈیا نے یہ کہا کہ یہ ہمارے ملک کا حصہ ہے، کیونکہ وہ کہہ ہی نہیں سکتے تھے۔ بین الاقوامی قانون 1945 میں تبدیل ہو گیا تھا، وہ نہ کہتے یہ ہندوستان کا حصہ بن گیا۔ 1971 میں آزاد کرنا پڑا، آزادی بنگلہ دیش کی صورت میں سامنے آئی۔ تو آج بھی آپ اگر ہندوستان پاکستان پہ قبضے کا ارادہ رکھتا ہے، یا پاکستان ہندوستان پہ کی بات کرتا، پاکستان تو ذمہ داران ریاست کے طور پہ بات نہیں کرتا، ہندوستان ہی بات کرتا ہے، ہم نے اکھنڈ بھارت۔ اب اکھنڈ بھارت کی جب بھی آپ بات کریں گے تو آپ بیسیکلی یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ارد گرد کی 6-7 ریاستوں کو آکیوپائی کرنے کا ارادہ کرتے ہوئے لارجر ہندوستان یا گریٹر ہندوستان بناؤں گا۔ یہ اقوام متحدہ کا جو 1945 کا رول بیسڈ آرڈر، اس کی ٹوٹل وائلیشن ہے۔ یہی بات اسرائیل کرتا ہے۔ اسرائیل بھی کہتا ہے میں نے گریٹر اسرائیل کی طرف دیکھنا ہے، اور اس میں 6-7 ریاستیں جو میرے ارد گرد کی ہیں، ایک ریور سے دوسرے ریور تک۔ پہلے یہ بڑے مائنورٹی ویوز تھے اسرائیل میں بھی اور
ہندوستان میں بھی پہلے یہ کچھ جو ان کی جماعتیں ہیں یا کچھ ان کے ریلیجیس گروپس ہیں ان تک کی بات محدود تھی تو آپ اسے اگنور کر سکتے تھے. اب یہ مین اسٹریم ہو گیا ہے. ہندوستان کے بھی جو آفیشلز ہیں دے ناٹ سے کہ وی آر تھنکنگ آف اکھنڈ بھارت. تو پارلیمنٹ نے میپ لگا دیا. جو اسرائیل ہے اس کا بھی جو نیریٹو تھا جو ایک زمانے میں ہم کہتے تھے لمیٹڈ زائنسٹ کا ویو ہے وہ اب امریکہ میں بھی مین اسٹریم ہو گیا اور اس ویو کو ماننے والا پرائم منسٹر نتنیاہو بن گیا. اس ایک بہت ڈینجرس ڈیولپمنٹ تھی جس میں ریلیجن کو بنیاد بنا کر جو ہے یہ کہا جا رہا ہے کہ جی ہم نے موجودہ نظام کو اوور رول کرنا ہے, اس کی سرحدوں کے تقدس کو ختم کرتے ہوئے ریاستوں کو ایکوائر کرنا ہے. امریکہ کے اندر بھی اس کی مخالفت شروع ہو گئی کیونکہ جتنے بین الاقوامی قانون انٹرنیشنل ریلیشنز کے لوگ تھے انہوں نے کبھی یہ کیا باتیں ہو رہی ہیں, ہم نے دنیا کو رول بیسڈ آرڈر دیا ہے, ہمارے وکلا نے بڑے بڑے کنونشنز بنائے ہیں, تو ہم نے یہ کیا شروع کر دیا. وہ ہیگس صاحب آ گئے سیکٹری جو ان کے تھے, انہوں نے کہا جناب اب تو ہم نے, اور اس میں دعائیں چرچ کی دعائیں شروع ہوگی. ایونگلسٹ چرچ آ گیا. ایونگلسٹ چرچ سب سے ایکسٹریمسٹ فارم کا ہے جو یہ کہتا ہے کہ بائبل کا تقاضا ہے کہ پرومس لینڈ ہے تو اس وجہ سے آپ نے اس کو کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ نے کرسچنس پر obligation ٹو سپورٹ دا جیوز. اب یہ نیریٹو ایک دم مین اسٹریم ہوا پچھلے چند مہینوں میں, سالوں میں بھی نہیں, مہینوں میں, جس نے ہلا کے رکھ دیا. تو وہ صاحب جو اس موقف کو لے کے آگے بڑھے تھے ان کو سیکٹری آف وار بنا دیا گیا. اب ان کے ڈپارٹمنٹ کا نام تھا وار, ان کے پہلے DOD ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس, اور ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس جو تھا 1945 سے پہلے ڈپارٹمنٹ آف وار ہی کہلاتا تھا. لیکن جب اقوام متحدہ کا رول بیسڈ آرڈر آیا انہوں نے کہا یار اب طاقت کا استعمال وار کی صورت میں کرنا ان لافل ہے, تو ہمیں ڈیفینس میں طاقت کا استعمال, تو سیلف ڈیفینس کا قانون آرٹیکل 51 کے نیچے اس کی فریم ورک بنا. تو اس لیے ڈپارٹمنٹ آف وار کا نام 45 میں تبدیل کر کے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس رکھا گیا. ان موصوف نے آ کے کہا نہیں ہم وار کریں گے, ہم اٹیک کریں گے. انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس کا نام ڈپارٹمنٹ آف وار رکھ دیا. تو ارادے واضح ہو گئے کہ ہم تو جنگ کرنے کے لیے تیار ہیں اپنی مذہبی عقائد کے حوالے سے جو ہمارے ایکسٹریمسٹ ویوز ہیں. حالانکہ مین اسٹریم کرسچن, مین اسٹریم جوز کہہ رہے ہیں نہیں ہمیں آنر کرنا ہے جو پرومسز ہم نے کیے ہیں, کیونکہ ان کا نیریٹو جو تھا وہ مسلمانوں کے قرآن کے نیریٹو سے ملتا تھا, چاہے وہ بائبل ہے چاہے وہ دوسرے ان کے ٹیسٹیمنٹس ہیں. کسی کو آپ اٹھا لیں, ہر ایک میں ہے کہ آپ نے پرومس کو اپ ہولڈ کرنا ہے, چاہے وہ کرسچن پرومس جو سے کر رہا ہے, کرسچن مسلمانوں کا بھی ہے کہ آپ نے وفوق میثاق کو اپ ہولڈ کرنا ہے. سو یہ ایک ہارمنی تھی جو تینوں ریلیجنز میں ایگزسٹ کر رہی تھی ایٹ اے جورسپروڈینشیل لیول, کہ جو آپ نے کمٹمنٹس کی ہیں بین الاقوامی سطح پر, اقوام متحدہ کا چارٹر سائن کر دیا, ایک کمٹمنٹ ہوگی. کرسچن کی جو سے ہے, جو کی مسلمان سے. اگر آپ نے یہ اگریمنٹ سائن کر لیا کہ لا آف دا سی کنونشن کی جو اسٹریٹس یا ٹیریٹوریل واٹرز میں سے گزرے گا, تو ایک کمٹمنٹ ہو گئی جو کرسچن اسٹیٹس نے مسلمان اسٹیٹس کے ساتھ کر دی, مسلمانوں نے ان کے ساتھ کر دی, اینڈ سو آن. پائریسی کے خلاف لکھ کے آپ نے سائن کر دیا کہ پائریسی نہیں ہوگی, تو چاہے وہ صومالیہ کر رہا ہے کوئی اور ملک کر رہا ہے, آپ نے کہا نہیں یہ ہم نہیں کریں گے. سو یہ جو معاہدے تھے جو بنیاد بن رہے تھے آہستہ آہستہ بین الاقوامی ڈسپلن کے, جو 1945 کے بعد وجود میں آیا, اس میں تمام ریلیجنز میں ہم آہنگی تھی تا وقت کہ ایونگلسٹ تشریف لاتے ہیں اور یہ ایکسٹریمسٹ زائنسٹ ویو مین اسٹریم گورنمنٹ میں آ جاتا ہے. انہوں نے اگر پھر یہ کیا, ہائڈگر صاحب نے بھی, جو سیکٹری آف وار ہیں, انہوں نے کہا اچھا ان کے نیچے ہے جیک برانچ. جیک برانچ جو ہے US آرمی کی, وہ دنیا کی سب سے بڑی جیک برانچ ہے. پاکستان کی جیک برانچ میں 40-50 وکلا ہوں گے میکسیمم, یا ارد گرد ہوں گے. ان کے 4,500 وکیل ہے جیک برانچ کا. ان کا ایک پورا وار مینیول ہے, اس کو کہتے ہیں DOD مینیول, ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس وار مینیول, 1000 صفحوں سے زیادہ, جو بتاتا ہے کہ جنگ لڑی کیسے جائے گی. ایک ہوتا ہے جنگ جسٹ وار, کہ وار لڑی کی بنیاد کیا, اور دوسرا ہوتا ہے جب وار شروع ہو جائے تو اس کے آداب کیا ہوں گے, کہ آپ نے سویلینس کو نہیں مارنا, آپ نے انفراسٹرکچر پہ اٹیک نہیں کرنا, واٹر کو نہیں کرنا, ڈیسیلینیشن پلانٹس نہیں کرنے, وغیرہ وغیرہ. اور ایک کانسیپٹ ہے ہارس ڈی کامبے, کہ جب کوئی ہتھیار گرا دے تو پھر وہ پروٹیکٹڈ پرسن بن جاتا ہے. بالکل ایگزیکٹلی جو قرآن اور حدیث آپ پڑھیں اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دیکھیں تو بالکل آئیڈینٹیکل فریم ورک ہے. سو DOD کا مینیول آپ اٹھا لیں اور اپنے قرآن
کو اٹھا لیں اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ اور اس کے بعد خلفاء کی پریکٹسز کو دیکھ لیں تو ایبسلیوٹ ہارمنی ہے کہ لاز آف وار کا جو فریم ورک ہے. تو انہوں نے موصوف نے آگے کیا کہا, انہوں نے کہا جی یہ جو رولز ان کا نام تھا رولز آف انگیجمنٹ, رولز آف انگیجمنٹ ہیں, ان کو ختم ہونا چاہیے اور ہم نے کوئی نہیں دینا کسی کو, کوئی کوارٹر نہیں دینا. کوارٹر کا مطلب امان. تلوار آپ نے گرا دی ہے تو اس سے کہا جی میں اب آپ کو قتل نہیں کیا جا سکتا, ہلاک نہیں کیا سکتا. آپ نے ویپن ڈراپ کر دیا ہے تو اب آپ امان کے حقدار ہو گئے وغیرہ وغیرہ. یہ جب باتیں ہوئیں تو اندر سے بہت زیادہ ریزسٹنس امریکہ کے اندر سے آئی ان کو. سر یہ ہم کیا کر رہے ہیں, یہ تو ہماری تربیت 30-40 سال کی یہ تربیت ہے کہ رولز آف انگیجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اگر آپ رولز آف انگیجمنٹ کو وائلیٹ کریں تو کورٹ مارشل کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے. امریکہ کے اندر ہے وار کرائمز ایکٹ, اس کا سامنا کرتا پڑتا ہے, اور انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کا ہی اپنا مینڈیٹ آرٹیکل 678 ہے وار کرائمز کا. تو ہیگ کی کورٹ میں ہمیں سامنا کرنا پڑے گا, ہم سے کیا کروا رہے ہیں آپ. اس نے کہا نہیں جو میں کہہ رہا ہوں, تو اس پہ ہی ریزگنیشن آنا شروع ہو گیا. آپ نے ظاہر سنا ہوگا کہ بے شمار امریکن جنرلز نے ریزائن کیا. انہوں نے کہا وی کانٹ ڈو دس, ہمیں تو یہ چیز ٹریننگ میں حصہ نہیں ہے. کیونکہ ظاہر ہے جب آپ بہت بڑی سپر پاور ہیں, پہلی لوگ آپ سے نالائیں, آپ کے 250 سے زیادہ اڈے پوری دنیا میں, لوگ تنگ آئے ہوئے ہیں آپ کی پریزنس سے. اوپر سے اگر آپ اپنے آپ کو کنڈکٹ کریں گے ڈیورنگ اے وارفیئر ظلم و ستم کے ساتھ, تو پھر ریئیکشن ملٹی پلائی ہو جائے گا. تو اس ریئیکشن کو کیلیبریٹ کرنے کے لیے جیک برانچ جو ہے ان کے اسپیشلسٹ ہیں, ان کو کہتے ہیں IHL اسپیشلسٹ, انٹرنیشنل ہیومینیٹیرین لا کے اسپیشلسٹ, لا آف وار کے اسپیشلسٹ. وہ ٹارگیٹ سلیکشن کے بعد بھی ہر ٹارگیٹ پہ لیگل اوپینین دیتے ہیں کہ یہ جو ٹارگیٹ ہے جہاں آپ اٹیک کر رہے ہیں, ٹامہاک میزائل لانچ کر رہے ہیں, اس کو اگر آپ ہٹ کریں گے تو یہ کوالیفائی کرتا ہے جنیوا کنونشنز یا ہیگ کنونشنز کے نیچے یا نہیں کرتا, اینڈ سو آن. تو یہ جب ان کے جتنے بحری جہاز ہوتے ہیں جن میں یہ میزائلز ہوتے تھے, عراق کی وار میں ہم نے جب اس زمانے میں کوئی کام کیا تھا تو معلوم ہوگا ہر جہاز پہ 4 وکیل بیٹھے ہوئے ہیں جو ہر ٹارگیٹ سلیکشن کو کر رہے ہیں. انہوں نے آ کے کہا نہیں بس آپ ماریں, نہ صرف ان کو ماریں بلکہ جو ریاست کے اہلکار ہیں ان کو بھی مار دیں. جو خامنائی صاحب کے ساتھ جو شہادتیں ہوئیں ایران کی ٹاپ لیڈرشپ کی, یہ انٹرنیشنل لا کی آؤٹ رائٹ وائلیشن ہے. آپ کے علم میں ہوگا مجھ سے زیادہ کہ بیت رضوان میں ایگزیکٹلی بیت لینے کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ انوائے جن کو جو ریپرزینٹ کر رہے تھے ان کے بارے میں یہ افواہ آئی کہ ان کو نعوذ باللہ شہید کر دیا گیا. تو ایز اے پنشمنٹ ڈیسائیڈ کیا گیا کہ یہ اب سیپریٹ کاز آف ایکشن ہے. ہمارا انوائے ہمارے ریپرزینٹیو کے لیے ہمارے پاس اب رائٹ ہے کہ ہم بیت لیں اور پھر جا کر اٹیک کریں کلیکٹیولی. سو جو سینکٹیٹی ہوتی ہے آف دا سویلین ریپرزینٹیو, اس کے بارے میں یونینیمٹی ہے کہ اس کو نہیں آپ اٹیک کرتے. ایٹ بیسٹ ملٹری ہیڈ آف کو, وہ بھی بہت سلیکٹیولی, اس پہ بھی بڑے ڈفرینٹ کیس لاز ہیں. بہرحال سو صورتحال اس وقت یہ ہوئی کہ اس بنیاد پر یہ ایگریسو پاسچرنگ نظر آتی. اب انہوں نے اسرائیل نے اور US نے مل کر ایران پر اٹیک کر دیا. اور ظاہر ہے آپ کو سب کو تفاصیل پتہ ہیں, انفارچونیٹلی لڑکیوں کا اسکول, انفراسٹرکچر, وہ سب اٹیک ہوا. جب یہ ہوا تو ایران نے پھر, یہ فیز 1 تھا, فیز 1 میں امریکہ نے زیادتی کی اسرائیل کے ساتھ, اسرائیل نے امریکہ نے مل کے ایران کے ساتھ. اس وار کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. امریکن سوسائٹی آف انٹرنیشنل لائرز ہے, انٹرنیشنل لا کی سب سے بڑا ادارہ دنیا کا, انہوں نے اپنا لیگل اوپینین ایشو کیا. انہوں نے کہا کہ اس جنگ کی کوئی گنجائش نہیں ہے, اس کے جو لیگل اجزاء ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کر رہے, اور یہ زیادتی ہے. اس کے بعد 100 وکلا نے, ٹاپ کے لائرز نے جو پروفیسرز ہیں انٹرنیشنل لا کے, انہوں نے خط لکھا کہ یہ غلط ہے. اچھا وہ اٹیک ہوا. اس کے بعد ایران نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم جو یہ بیسز ہیں مڈل ایسٹ پر, ان کو ہم اٹیک کریں گے جو سعودی عرب, UAE, کویت اور ایک آدھ اور ملک میں موجود ہیں. اب یہاں سوال یہ کھڑا ہو گیا کہ بھئی یہ جو اٹیک ہے یہ ہونا چاہیے کہ نہ ہونا. اس پہ ظاہر ہے ڈیوائیڈڈ ویوز ہیں. میں اس پہ آپ کو لیگل نقطہ نظر پریزنٹ کر دیتا ہوں. دیکھیے, جب آپ یہ کسی کو اپنی ٹیریٹری کو اجازت دیتے ہیں کہ وہ اس کو استعمال کرے, اور آپ نے جو ایگریمنٹس کیے تھے اس ٹیریٹری کے استعمال کے, وہ میں نے اپنی ٹیم کو لگایا اور میں نے کہا مجھے ایگریمنٹس نکال کے دو. ان کو کہتے ہیں اسٹیٹس آف فورس ایگریمنٹس. کئی اس میں اوپن سورسز میں, کچھ ان کے انیکسز جو ہیں کلاسیفائڈ ہیں. اور یہ 2 سیریز ہیں, UN ٹریٹی سیریز
اور یو ایس ٹریٹی سیریز، اس میں یہ تمام کے تمام اگریمنٹس موجود تھے. وہ ہم نے نکال کے جتنے بھی ہم نکال سکتے تھے ان کا جب جائزہ لیا تو اندازہ ہوا کہ جو مڈل ایسٹ کے ممالک تھے جی سی سی کے، وہ بھی ان کو مس ریڈ کر رہے تھے. وہ یہ سمجھ رہے تھے پولیٹیکلی کہ اس میں ہماری بچت ہے، یہ ہمیں پروٹیکشن دیں گے. ان کا یہ تاثر تھا، سیاسی تاثر. لیگلی ایسی کوئی بات اس میں تھی ہی نہیں. لیگلی وہ صرف یہ تھے آپ ہمیں بیس دیں گے، ہمارے جہاز ڈاک کریں گے، ریفیولنگ کے لیے لینڈ کریں گے، ٹریننگ ہوگی، ایکوپمنٹ اکٹھا ہوگا، آگے فارورڈ جائے گا. سو بیس کا ریٹینشن کا اگریمنٹ تھا، اور آپ اندر نہیں آئیں گے، آپ کے قوانین یہاں اطلاق نہیں ہوں گے، ہماری فورسز ڈپلائڈ ہوں گی، اور وہ جو اس طرح سے. تو میں نے صرف پھر لکھا ڈان میں، اور میں نے کہا کہ یہ ایک کانسیپٹ ہے جس سے آپ نے ان اڈوں کی اگریمنٹس کو مس ریڈ کیا، جو آج سے 40-50 سال پہلے ہوئے تھے. ظاہر ہے جو اس وقت جی سی سی کے حکمران انہوں نے تو نہیں کیے تھے، یہ ان سے پہلے ان کے بزرگوں نے کیے تھے. کس نے غور سے پڑھا ہونا؟ تو ان کا تاثر تھا کہ جو جہاز کھڑے ہوئے ہماری پروٹیکشن کے لیے، ہمیں اس سے پروٹیکشن ہوگی. لیگلی ایسی کوئی اس میں گنجائش موجود نہیں تھی. لہٰذا ایران نے جب ان پہ اٹیک کیا تو اب سوال دوسرا ہی کھڑا ہو گیا کہ یہ تو ٹیریٹری تو یو اے ای کی ہے، یہ تو ٹیریٹری سعودی عرب کی ہے، یہ تو ٹیریٹری کویت کی ہے، تو اس میں انٹروین کر رہے ہیں. اب ایران بار بار کلیریفائی کر رہا ہے کہ میں آپ پر اٹیک نہیں کر رہا، میں صرف ان بیسوں پہ اٹیک کر رہا ہوں. تو میں نے اس پہ لکھا تھا، میں نے کہا تھا کہ یہ لیجیٹیمیٹ ملٹری ٹارگٹس ہیں، صرف بیس سے باہر نہیں. بیس سے باہر جو انفراسٹرکچر پر، ایئرپورٹ پر اٹیک ہو رہا ہے، ڈی سیلینیشن پلانٹ پہ ہو رہا ہے، آئل ریفائنری پر، وہ غلط ہے، وہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹ نہیں بنتا. ٹارگٹنگ کی جو اگر آپ کی لمٹ بنتی ہے تو وہ صرف اس بیس کی حد تک بنتی ہے جو بیس آپ کے خلاف اٹیکس میں استعمال ہو رہی ہے. اس کے بعد یہ بات ہوگی، اور پھر اس کے بعد ایران نے وہ اپنے پھیلانے شروع کر دیے اپنے ٹارگٹ کی لسٹ، جس میں سویلین انفراسٹرکچر آنا شروع ہو گیا، جو میری رائے میں درست نہیں ہے. ایران کو سویلین انفراسٹرکچر پہ اٹیک کرنے کی ایک اٹیک کا جواب دہی ہوگی سونر اور لیٹر، دونوں سائڈوں سے. یہ میں آپ کو عرض کر دوں، آج ہوگی، کل ہوگی، مہینے بعد، سال بعد. یہ ہمیشہ ہر وار کے بارے میں بعد میں آڈٹ ہوتا ہے، سیٹلائٹ آڈٹ، یعنی کہ جتنے یہ میزائلز فائر ہوتے ہیں ان کی سیٹلائٹ امیجری بعد میں ریورس بیک ہوتی ہے، اور اس کی بیسس پر جائزہ لیا جاتا ہے کس نے کس پہ کہاں اٹیک کیا اینڈ سو آن. خیر اس کو بات کو چھوڑتے ہیں. سو یہ جب صورتحال سامنے ہوئی تو پھر میرا موقف یہ اس میں تھا اور ہے بھی کہ لیجیٹیمیٹ ٹارگٹس ہیں وہ والے جگہیں جہاں پر ان کو بطور بیس استعمال کیا گیا، لیکن انفراسٹرکچر نہیں ہے. اب تیسری جو ایشو آ گیا وہ آ گیا آبنائے ہرمز کا، کہ آبنائے ہرمز کا بلاکیڈ در بلاکیڈ، ایران کا بلاکیڈ، اس کے بعد ازاں یو ایس کا بلاکیڈ، اور اب وہاں کھڑے. ایران کا جو بلاکیڈ ہے وہ کسی حد تک اس میں کچھ لیگیلٹی کا شیڈ بہتر ہے. بلاکیڈ پر سے نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہسٹوریکلی بلاکیڈز ہوتے تھے. یہ جو بلاکیڈ ہوا اس کا کیوبن کرائسس کے دوران، اور وہاں پر امریکہ نے بلاکیڈ کیا. پھر اسی طرح بلاکیڈ کرفو چینل کیس میں ہمیں البانیہ اور برٹش گورنمنٹ نیول کا بلاکیڈ ہوا. پھر اسی طرح اور بھی بلاکیڈز کے ہمیں اگزامپل ملتے ہیں. اور پھر ایونچولی اسرائیل نے خود بلاکیڈ کیا ہوا ہے کہ آپ دوسری سائڈ، طلعت حسین صاحب کچھ سال پہلے گئے تھے اس پر فلوٹیلا پر، لیکن تو بلاکیڈ کا رائٹ پرنسپلی موجود ہے، سبجیکٹ کہ آپ انوسنٹ گزرنے دیں. اچھا، یہاں پر ایک کمپلیٹلی دوسرا بین الاقوامی قانون کا اطلاق ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں 1942 کا لا آف دا سی کنونشن. ایک ٹریٹی ہے، بہت بڑی ٹریٹی ہے، جو دنیا بھر کے پانیوں کے تقسیم، ٹیریٹوریل واٹرز، ایکسکلوسیو اکنامک زون، کانٹیننٹل شیلف کے بارے میں فیصلے کرتی ہے. تمام ملک تقریباً اس میں پارٹی ہیں سوائے امریکہ کے، کیونکہ امریکہ بہادر کو وہ پسند نہیں آئی تھی جب وہ آئی تھی. ڈیولپنگ کنٹریز نے مل کر اس کو لے کر آئے تھے. امریکہ کو اس لیے پسند نہیں آئی تھی کہ پہلے 1958 میں 3 ناٹیکل مائلز تھا، کہ آپ 3 ناٹیکل مائلز سے ٹیریٹوریل واٹرز تھا. اس ٹریٹی نے کہا کہ نہیں، یہ 12 ناٹیکل مائلز ہوگا، تو بین الاقوامی فریڈم آف نیویگیشن ریڈیوس ہوگی. امریکہ کو یہ چیز پسند نہیں تھی، تو وہ اس کا پارٹی نہیں بنے. سرپرائزنگلی ایران نے بھی اس کو ریٹیفائی نہیں کیا. اب اس کنونشن کے اندر یہ چیز ہے کہ جو آبنائیں ہیں ان میں آپ ٹرانزٹ الاؤ کریں گے انوسنٹ، لیکن آرم کانفلکٹ کے پوائنٹ آف ویو سے نہیں ہے. پھر یہاں ایک اور تخصیص آ جاتی ہے، میں زیادہ کنفیوز نہیں کرنا چاہ رہا، لا آف پیس کی اور لا آف وار کی.
جب جنگ کے قوانین ہوتے ہیں ڈومیسٹک انوائرمنٹ میں بھی، تو فاٹا وغیرہ باقی جگہوں پہ یہ لا آف وار اپلائی کر رہا ہے. ایک لا آف پیس ہے. لا آف پیس میں ٹرانزٹ انٹائٹلمنٹ ہے. لا آف وار میں بلاکیڈ کا کسی حد تک رائٹ اویلیبل ہے، لیکن سبجیکٹ ٹو کمپنسیشن. جن لوگوں کے نقصانات ہو رہے ہیں، جن ممالک کے شپس ہیں جو کنسائنی اور کنسائنور ہیں، جن کی کنٹینرز میں کی گڈز آ رہی ہیں جا رہی ہیں، جن کے انشورنسز ہیں، وہ سب کے سب نقصان فورس میجور کلازز انووک ہو رہے ہیں. تو یہاں سے ایک اور سمت میں آپ کو جاتا ہوا معاملہ نظر آتا ہے کہ ایک بہت بڑے بڑے کلیمز جو ہیں وہ ممالک انڈیویجولز ایک دوسرے کے خلاف اس کو ریز کریں گے، اور یہ ہمیں سامنے نظر آ رہا ہے. اب آخری بات جو ہمارے مسلمان ممالک ہیں انہیں کیا کرنا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ جو بین الاقوامی قانون ہے وہ سویلائزیشن کی میچورٹی کی ایویڈنس ہے. وہ کچھ 1945 سے شروع نہیں ہوا، وہ کئی سو سال پہلے لوگ اس پہ سوچتے آئے. پھر ریلیجنز کی ریفلیکشن ہے. تمام کے تمام ریلیجنز جو ہیں وہ یہی چاہتے ہیں نا کہ ہیومن ریس جس کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا وہ پراسپر کرے، ہارمنی کے ساتھ گرو کرے. وہ گرو اس وقت کرے گی جب کانفلکٹ نہیں ہوگا. کانفلکٹ اوائڈ کرنے کے لیے قوانین اور ڈسپلن چاہیے. ڈسپلن کو اپہولڈ کرنے کے لیے پھر اضافی لیگل ڈاکٹرن تمام مذاہب کی طرف سے یہی ہے کہ آپ اپنے اپنے پرومسز کو اپہولڈ کریں، تو وہ آپ کو کرنے. سو اس طرح سے جب آپ دیکھتے ہیں تو 57 مسلم ممالک کے مابین جتنے معاہدے، جتنے اگریمنٹس ہیں، اگر آپ ان کو اپہولڈ کرتے ہیں تو بطور مسلمان آپ گرو کرتے ہیں. آپ ایز اے رسپانسبل ملک کی کلسٹر کے طور پر سامنے آتے ہیں. اور اس وقت جو آپ کا ملک لیڈ کر رہا ہے اس نیگوسیشنز کو، آپ اگر اس کی مومنٹم کو دیکھیں تو اس کے مومنٹم کے پیچھے اگر آپ تیاری کریں، ہوم ورک کریں، تو تمام 57 ممالک کی ایک رسپانسبل پوزیشننگ آپ کو نظر آتی ہے. اور وہ ملک جس سے توقع تھی کہ وہ سب سے رسپانسبل ہوگا، یو ایس، وہ سب سے رسپانسبل ملک کے طور پہ نظر آتا ہے. اسی لیے اس کو کاسٹ بیئر کرنی پڑ رہی ہے کہ اس کے جو حمایتی تھے، جو اس کے روایتی کولیشن پارٹنرز تھے، وہ سب دور ہٹتے جا رہے ہیں. کینیڈا ہٹ گیا ہے، یورپ پیچھے ہٹ رہا ہے، نیٹو، چائنا تو کی طرف سب لوگ جا رہے ہیں. تو یہ ایک ری انوینٹ ہو رہا ہے تمام کا تمام گلوبل اپریٹس. اس میں سمجھتا ہوں کہ مسلمانوں کا بہت اہم کردار ہونے جا رہا ہے، ممالک کا، جس کو انشاءاللہ پاکستان لیڈ کر سکتا ہے اور کرنا شروع کر دیا ہے. اور آخر میں اس میں اسلام ول پرووائڈ، قرآن ول پرووائڈ دیٹ بیس لائن آف اسٹرینتھ کہ کیوں بطور انسان، بطور مسلمان یو ول اپ ہولڈ سینس آف ڈسپلن. آپ ڈسپیوٹ اوائڈ کریں گے، فساد کو اوائڈ کریں گے، میڈیشن، آربیٹریشن، یہ آپ کے بیسک ڈاکٹرنل تھیسز ہیں. تو میں یہاں رکتا ہوں، اور شامی صاحب یہ اب کوئی سوال جیسا بھی آپ. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کو آپ کے کالمس کے لیے میرا خیال 15 سال سے کم از کم فالو کرتا ہوں. کل کا بھی میں نے پڑھا. اچھا، بڑی مہربانی. پچھلا میں نہیں پڑھ سکا تھا، وہ جو آپ نے بتایا نا جب لا آف سیز وغیرہ ہوا. سر بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں 1967 کی وار کے بعد UN سیکیورٹی کونسل کا ایک ریزولوشن نہیں ہے for asking Israel to withdraw to pre-1967 borders. صحیح. which means کہ ویسٹ بینک کو خالی کریں، ایسٹ جیروسلم کو خالی کریں اور غازہ کو خالی کریں. پھر جو یہ تھا اوسلو پیس پروسیس جو تھا سارا، اس کے تحت جو لینڈ فار پیس کا ایگریمنٹ ہوا، اس میں صرف ایک آدھ چیز رہ گئی تھی جو کنٹینشیس ایشوز تھے. نمبر 1 تھا دی اسٹیٹس آف جیروسلم. وہ کہتے تھے اسرائیلیز کہ ہم نے پورا جیروسلم رکھنا ہے، اور فلسطینینس کہتے تھے کہ ہم فلسطین کا جو کیپٹل ہے وہ ایسٹ جیروسلم کو بنائیں. اینڈ دا سیکنڈ واز دیٹ واز مور امپورٹنٹ کہ 1948 سے پہلے جتنے بھی لوگوں کو وہاں سے بے دخل کیا گیا، وہ جو نقبہ ہے لوگوں کو، فلسطینیوں کو، یا the right of the Palestinians to return to their homeland، یہ ان کو دیا جائے. یہ دونوں ایشوز جو تھے صرف یہ رہ گئے تھے. باقی تو یہ ایسے ہی ہے نا پی ایل او نے، یاسر عرفات نے، اس نے تو اپنی پوری لیڈرشپ کو اسکوانڈر اوے کر دی when you know they accepted Israel's right to exist. یعنی انہوں نے ریکگنائز کر دیا نا. ایسے ہی. تو فلسطینینس کو تو کچھ بھی نہیں ملا. اب جب ہم رولز بیسڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو غازہ کا جینوسائیڈ، اور پھر امریکہ تو آئی سی سی کی جورسڈکشن ہی نہیں مانتا.
ادھر وہ جینوسائڈ ہو رہا تھا تو نتن یاہو وینٹ ٹو واشنگٹن، تو وہ جوائنٹ سٹنگ آف دی کانگریس کو اس نے خطاب کیا اور اسٹینڈنگ اوویشن. ایسے اب یہ ایران جو ہے آپ کے خیال میں آپ بتائیے کہ ایک ایگزسٹینشیل وار لڑ رہا ہے ایک ملک، ٹھیک ہے ہم میڈیشن کر رہے ہیں لیکن ہم ان الفاظ میں اتنی اسٹرانگ کنڈیمنیشن نہیں کرتے ہمارا فارن آفس جتنی، مطلب وہ جو 175 بچیاں ماری گئی ہیں، ٹھیک ہے، جتنی ہم کنڈمنیشن ایران کے اٹیکس جو جی سی سی کنٹریز میں ہوئے ہیں اور وہ بھی ان کے بیسس پہ ہیں، اس کے بارے میں دیکھیے یہ مطلب شامی صاحب سے زیادہ بہتر بات کر پائیں گے. لیگلی اسپیکنگ جو آپ نے باتیں کی ہیں، کیونکہ ایک اس کا سفر شروع ہوتا ہے اسرائیل کا 2-3 طریقے ہوتے ہیں اسے میپ کرنے کے. ہسٹوریکل پرسپیکٹیو ہے جس طرح آپ نے کہا کہ ان کا رائٹ ٹو ریٹرن اینڈ آل دیٹ، اور دوسرا جو ہے وہ لیگل پرسپیکٹیو، اس کو مائل سٹونز کو آپ دیکھیں. قائد اعظم نے شروع میں کہا تھا کہ بھئی یہ ایبسلیوٹلی لیگل، اس وقت جو لیگل پوزیشن تھی یا جو بھی اس وقت حالات تھے اس میں. بعد میں یو این کی ریزولوشنز آ گئیں 282 اور باقی آ گئیں جس میں انہوں نے یہ کہا. پی ایل او نے وہ موقع گوا دیا 2 اسٹیٹ سولوشن والا. باہر اس کی دونوں سائڈوں پہ ویوز ہیں کہ یہ ہونا چاہیے وہ ہونا چاہیے. اب سچویشن یہ ہے کہ اب تو وہ اس پر بات ہی نہیں کر رہے. یو این کا پیرالسس ہے بیکاز آف ویٹو پاور، اور حالانکہ آئی سی جے کی ججمنٹ جو ہے وہ فلسطینیوں کے حق میں موجود ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ ابھی تک یہ طے نہیں پایا کہ اسے کیا کرنا ہے. جو میرا خیال ہے ہمارا اس گزشتہ 2-3 ماہ میں جو ہماری پوزیشننگ رہی ہے وہ کافی اسٹرانگ اور وہیمنٹ رہی ہے. شاید ہمارا ڈپلومیٹکلی وہ نہ ہو، لیکن جو ہم نے جیسچرنگ کی ہے ویزاوی اسرائیل وہ کافی حد تک بہت اسٹرانگ جیسچرنگ کی ہے ٹو ڈیٹر دیم کہ دیکھو ہم یہ پیس پروسیس کو آگے لے کے چل رہے ہیں. پروٹیسٹ اور کے ساتھ ساتھ جو ہماری کیننس تھی وہ یہ تھی کہ کسی طرح یہ جو وارنگ زون ہے یہ بٹوین اسرائیل، بٹوین سعودی عربیہ، ایران اور باقیوں کے درمیان ابھی نہ ہو. اس میں ہم کافی حد تک سو فار سو گڈ کامیاب ہوئے ہیں. جو ہمارا ایگریمنٹ ہے اس پہ بھی اگر آپ میرے آرٹیکلس پڑھ رہے ہیں تو میں نے اس میں کہیں لکھا بھی تھا، شاید پہلے آرٹیکل میں لکھا تھا، اس سیریز آف آرٹیکلز میں، جس میں میں نے کہا تھا کہ جب تک ایران پاکستان کو سعودی عرب کو تھریٹن نہیں کرتا اس وقت تک وہ ٹریگر نہیں کرے گا ایگریمنٹ ہے کہ جو آپ پر ایگریشن کرے. وہ بار بار کوالیفائر دے رہا ہے کہ میں آپ پہ ایگریشن نہیں کر رہا، میں تو اپنی جو ان کو کر رہا ہوں، ایکسیپٹ جو آئل ریفائنری والا تھا دیٹ واز انکالڈ فار. تو یہ ایک بڑی عجیب کوئٹمار سچویشن جس کو ہم نے بڑے فائنلی بیلنس کرنے کی پاکستان کوشش کر رہا. تو لیٹس سی کہاں تک کامیاب ہوتا. تھینک یو. ایسا ہے میں آپ کا فالوور بہت دیر سے ہوں، جناب والا میں طالب علم تھا اور آپ بھی طالب علم تھے، صحیح، تو آپ کی تقریر ہم سننے آیا کرتے تھے. تو شکریہ. سوال یہ ہے کہ یہ سوال میں اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں آپ سے، آج تک مجھے کوئی لائر ملا نہیں جس سے میں یہ سوال کر سکوں. پلیز. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے ماشاءاللہ جو لا ہے انگلش اس کو بھی اچھی طرح پڑھ رکھا ہے اور پرانی کانوننٹس پہ بھی آپ کام کر رہے ہیں. جی جی. تو سوال یعنی اس وقت فلسطین کے بارے میں نہیں ہے میرا، وہ لا کے بارے میں کہ مسلمانوں نے 1000 سال تک اس دنیا کو رول کیا. یقیناً جھگڑے ہوتے ہوں گے، یقیناً لوگ مطلب پرسو کرتے ہوں گے، جج کے پاس جاتے ہوں گے، سب کچھ ہوتا ہوگا. اب یہ جو اس وقت ود ڈیو رسپیکٹ یہ جو مطلب مکالا کی ایک فوج ظفر موج ہے، صحیح، اللہ معاف کرے بدتمیزی کا طوفان ہے، وہ جناب پیسے مجھ سے بھی لے لیتے ہیں، آپ سے بھی لے لیتے ہیں، لیکن ہم دونوں غریب ہوتے ہیں، وکیل نہیں ہو جاتا ہے. صحیح. یہ جو لا ہے اس کی جگہ لینے کے لیے کیا اسلامک کوئی ہمارے پاس الٹرنیٹو موجود ہے؟ جی جی بالکل ہے. وہ کووننٹ آف میڈیشن ہے، اسی کتاب میں ایک ہے کووننٹ آف میڈیشن جس میں اللہ تعالیٰ نے براہ راست انکریج کیا ہے میڈیشن کو. تو اس نقطہ نظر کو آپ دیکھیں تو کافی حد تک ہمارے کلچر میں وہ حصہ بھی ہے. ہماری مارکیٹوں سے لے کر ہمارے جو قبائل ہیں ان میں بھی ایک انفارمل میکنزم کو ایگزسٹ کرتا ہے جو ساتھ ساتھ چل رہا ہے. تو اس کو بھی وہ بھی ایک وے ہے. دوسرا ایک طریقہ وکلا کو کام کم کرنے کا یہ ہے کہ لوگ اگر اس چیز کو ریئلائز کرنا شروع کر دیں کہ جتنے جھگڑے ہیں نا جی وہ کانٹریکٹ کی وائلیشن سے جنم لیتے ہیں، سول خاص طور پہ، اور سول لٹیگیشن بہت ہے پاکستان میں. ہم نے جتنے آؤٹ آف ایکسپیرینس میں کہہ رہا ہوں سول لٹیگیشن میں ہوتا کیا ہے، شروع نقطہ آغاز یہ ہوتا ہے کہ دونوں فریقوں میں سے ایک فریق اپنے ایگریڈ کمٹمنٹ کو ریوزٹ کرتا ہے.
تعالیٰ قرآن کا جو سارا لیگل آرکیٹیکچر ہے جو میں اپنا سی رائے میں سمجھا ہوں وہ کووننٹل ہے. اس میں اللہ تعالیٰ بار بار کہہ رہے ہیں تم یہ کام کرو گے سزا ملے گی, یہ کام کرو گے جزا ملے گی. کیا ہے؟ کلاسک کانٹریکٹ ہے, کسی بھی ماڈرن کانٹریکٹ کی اس پہ پورا اترتا ہے. یا ریپرزنٹیشنز اینڈ وارنٹیز ہیں جسے ہم کانٹریکٹ کے شروع میں لکھتے ہیں نا, کہ ایک پارٹی یقین دلاتی ہے اپنی طاقت کا کہ میں وارنٹ کرتا ہوں کہ میں یہ کام کر سکتا ہوں. تو قرآن کی آیات کو ذہن میں لائیں تو وارنٹی کا آپ کو کریکٹرسٹکس نظر آتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں میں بہت ہر چیز پر قادر ہوں, قادر مطلق, میں تمہارے ہر کام سنوار دوں گا. تو مجھ پہ اعتبار وارنٹ کر رہے ہیں, آپ کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں کہ میں ہی ہوں جو کرنے والا ہوں, مجھ سے ہی مانگنا. یہ ریپرزنٹیشن ہو گئی. سو جب آپ اس پہ ریلائی کرتے ہیں تو کانٹریکٹ اسٹیبلش ہو جاتا ہے. کس کے ساتھ؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ. سو 40-50 جو ہم نے آئیڈینٹیفائی کیے اسپیسیفک کووننٹس اللہ تعالیٰ کے ساتھ, ہم خود بھی وی ور ٹیکن اے بیک کہ یہ اسٹرکچر جو ہے, اور انہوں نے اس پہ مجھے بڑا حوصلہ افزائی کی. امانت صاحب نے جب یہ میں نے کام ان کے سامنے رکھا اور سامنا کیا تو انہوں نے کہا بڑا یہ یونیک اپروچ ہے, لیکن اس کا امپیکٹ معاشرتی ہے, میرے پر آپ پر ہے. اچھا, شریعت کو بھی آپ شرعی فریم ورک کو بھی دیکھ لیں, چاہے آپ قرآن کو ایز اے شریعہ کے حکم کے طور پہ لے لیں, تو بھی آپ اس کی کمپلائنس کیوں کر رہے ہیں؟ اللہ کی رضا کے لیے. جب رضا کا کنسیڈریشن آ گئی نا, تو اب یہ کانکرنٹلی کووننٹ بھی ہو گیا. وائل اٹ ریمینز اے شرعی حکم, ایٹ دا سیم ٹائم اٹ بیکمز اے کووننٹل فریم ورک. تو یہ وہ کووننٹس ہیں جو ان دا قرآن ہے, اور پھر ایک انڈر دا قرآن جس میں ایگریمنٹس وغیرہ وغیرہ آ جاتے ہیں. سو اس کو اس نقطۂ نظر سے دیکھیں تو آپ کو محسوس ہوگا کہ انسان کا جو ہے نا اس کا فیتھ اس کو ڈرائیو. کارنیلیس صاحب نے لکھا تھا, انہوں نے بڑا کام کیا. انہوں نے کہا بھی بات یہ ہے کہ اگر ہم لوگوں کو یہ سمجھا سکیں نا کہ ان کا قانون ان کے فیتھ اور ایمان کے تقاضوں کے قریب ہے, تو قانون کی کمپلائنس والنٹری ہو جائے گی, انفورسمنٹ کی گنجائش منیمائز ہو جائے گی. ساری پولیس کیا کر رہی ہے؟ انفورس کروا رہی ہے. یا کورٹ, سپریم کورٹ, وکلا حضرات کیا کر رہے ہیں؟ انفورس کے میکینزم کو اس سائڈ سے اس سائڈ سے کر رہے ہیں. اگر وہ سٹیزن خود ہی اس چیز کا ادراک کر لے, وہ پھر اس اپروچ کی بدولت وہ ادراک ممکن ہے. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر طارق محمود ہاشمی صاحب. جی ڈاکٹر صاحب. سر وہ سوال تھا کہ یہ جو انٹرنیشنل لا ہے یہ کیا کوالیفائی کرتا ہے ایز لا؟ کیونکہ کچھ لا کی کنڈیشنز ہوں گی, کوئی ایسے فورس ہوگی جیسے اسٹیٹ ہوتی ہے, کیا انٹرنیشنل لا اس کے لیے کوالیفائی کرتا ہے؟ ایک تو اپنے ڈیفینیشن کے پاس ہے. دوسرا یہ کہ جب سے یہ 1940s کے بعد کے جو لاز بنے ہیں تبھی وہ جسٹلی امپلیمنٹ بھی ہوئے. تو اگر یہ دونوں باتوں کا جواب ہے, ایسے چلیں بس تو آپ جان لیتے ہوں جو کہ میرے خیال میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ بس ایسے ہی انٹرنیشنل لا ڈز ناٹ ایگزسٹ. میں عرض کروں, میں تھوڑا سا آپ جی پلیز کے سوال سے بھی تھوڑا سا میرے سوال کو جوڑ دیں پلیز. کہ اس میں ہم میڈیشن کی جو ہم بات کر رہے ہیں, اور آپ نے زبردست پورا بیک گراؤنڈ بھی بتا دیا, جو ہسٹری ہے اور بہت ہی ریسنٹ ہسٹری پیلسٹائن کے معاملے میں ہے. میڈیشن جس وقت ہوتی ہے, دو اوپوننٹس ایسے لوگ ہوتے ہیں جس میں ایک میڈیٹر بالکل نیوٹرل وہ کرتے ہیں, اور جو اس کا فیصلہ ہوتا ہے دیٹ سینسٹیو اوپوننٹ یا جو بھی کانٹریکٹ ہوگا اس کی وہ کرے گا. تو کیا ہم پاکستان کے ہی اس پر اس پہ دیکھ لیتے ہیں, جیسے آپ نے کہا کہ ابھی ہم اس کے روکنے کی اس پوزیشن میں ہم پاکستان کا جو اقرار ہے کہ بھی اس وقت سعودی عرب ورسز ایران یا ایران کے ساتھ گلف اسٹیٹس کا ڈائریکٹ کلیش. اف دس از دا سول پرپز کین وی ڈیلے دس؟ ہم اس کو وہی بات ہے کہ ایز میڈیٹر ہم کسی ایسی ضرورت پر اس کانٹیکٹ کو پہنچا سکتے ہیں کہ دونوں وائلیٹ نہ کریں. اسپیشلی امریکہ آلریڈی جس وقت اس کا نیریٹو یہ رہا ہے کہ وہ اس کی سویلائزیشن کو بھی ختم کر دے. ایران از گوئنگ ٹو ختم اس کا بالکل, اور ایران کی ایگزسٹینشن جو ہے اسٹانس ہے جو آپ نے ایکسپلین کیا. تو ہم اس میڈیشن کو مطلب اسلامک پرسپیکٹو سے کیا اس کی دلیل مطلب صحیح ہے. پہلے میں ان کے سوال سے میں تھوڑا سا ان کے پریمائز سے ذرا ڈس ایگری کرنا چاہوں گا. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, جو ہے نا لا, ڈومیسٹک لا, اس کو آپ کمپیئر کر ہی نہیں سکتے انٹرنیشنل لا سے. دونوں کی جو ہے وہ اجزائے ترکیبی فرق ہے. اورنجز اور اس کو نہیں آپ کر سکتے کہ ایپلز اینڈ اورنجز کی کمپیریزن.
لیکن پھر بھی کافی حد تک آپ کو کچھ سملیرٹیز یو کین آرگیو. فار ایگزامپل آپ کہتے ہیں کہ ملکی قوانین میں پارلیمنٹ ہوتی ہے تو وہ بڑی قانون سازی بڑی دقیق انداز میں ہوتی ہے, تو کدھر ہے ورلڈ پارلیمنٹ بلال صاحب؟ کوئی جگہ ایسی نہیں ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ بے شمار جتنے کنونشنز بن رہے ہیں نا جی, ان کنونشن سے پہلے ہم انہیں کہتے ہیں کنویننگ کانفرنسز ہوتی ہیں کئی سال پر محدود. وہ کانفرنسز ان کو پھر ایونچولی لینگویج دیتی ہیں, پھر وہ ٹریٹیز کو ریٹیفائی کیا جاتا ہے. سو کوئی بھی آپ میجر کنونشن اٹھا لیں, اس کے پیچھے بڑے تفصیلی سیشنز ہوتے ہیں جس میں تمام ممالک پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور 2 3 4 سال وہ چلتے رہتے ہیں. پھر اس کی رننگ لینگویج, ڈرافٹ, بار بار اپروولز اینڈ سو آن, پھر اس پہ نیگوسیشنز ہوتی ہیں, ایونچولی وہ فارمولیٹ ہوتے ہیں. اچھا اسی طرح اگر آپ یہ کہیں کوئی ایگزیکٹو نہیں ہے تو جی ہاں, اس طرح سے انٹرنیشنل ڈپٹی کمشنر نہیں ہے, انٹرنیشنل فیڈرل چیف سیکرٹری نہیں ہے, لیکن کچھ بے شمار ایسے ٹریٹیز ہیں جن کے نیچے انفورس کرنے والے ادارے قائم ہو گئے جو اس فریم ورک کو انفورس کرتے ہیں. سو انٹرنیشنل سول ایویشن آرگنائزیشن فار ایگزامپل ICAO جو ہے وہ تمام ایئر کرافٹ کی موومنٹ کو ریگولیٹ کرتا ہے. اچھا اب اگر کوئی ایک ملک ایئر فلائٹ رائٹس کو منسوخ کرتا ہے تو اسی میں موجود ہے کہ اس کے لیے وہ ایک اپیل فائل کرے گا, وہ اپیل ایونچولی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تک چلی جائے گی. اور وہ ہوا پاکستان 71 میں بھی, ہم ایونچولی جا رہے تھے پر انہوں نے ودرا کر لیا اینڈ سو آن. اسی طرح بے شمار اور جو نمبر آف ٹریٹیز آپ کے ذہن میں نا, ظاہر ہے ہمارے ذہن میں جو ایک ہو رہا ہے جہاں زیادتی ہو رہی ہے وہ فلسطین ہے اور یہ مسلمانوں کے حقوق کا ایشو ہے, لیکن باقی تمام دنیا بھر کا جو معاملہ ہے وہ اتنا ریگولیٹڈ ہے اور اتنا ویل ریگولیٹڈ ہے کہ یہ تاثر لینا کہ وہ انٹرنیشنل لا ایگزسٹ نہیں کرتا, یہ تھوڑا سا اٹ ول بی انڈر اسٹیٹمنٹ. کل کے آرٹیکل میں آپ نے جی آپ نے عراق کا وار کا جو انہوں نے کویت پہ کی تھی, جی وہ انہوں نے اراؤنڈ $50 بلین جی $52 بلین میں ختم ہوا. ہاں, آپریشن وہ بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. آئی ایم گریٹفل دیٹ یو گون تھرو آل دیٹ. دیکھیں یہ ہے وہ چیز کہ یو ریز دا کاسٹ آف وار, یو اسٹارٹ آئیڈینٹیفائنگ تاکہ ملک ڈٹر ہوں فرام کیرنگ آن دا بلاکیڈ. اب میرا جو کل کا آرٹیکل تھا ہو از گوئنگ ٹو پے دا کاسٹ آف وار, اس میں نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ دیکھیں 1945 سے پہلے جو تھا وہ وکٹر پے کرتا سے ایکسٹریکٹ کرتا تھا لوزر سے پیسے کہ میرے جنگ کا خرچہ دو, تو جرمنی سے پیسے لیے گئے. چارٹر کے بعد اگریسر اب پے کرتا ہے. اگریسر پہ پہلے اسٹیٹ رسپانسبلٹی ڈٹرمن ہوتی ہے, تو پہلے 20-30 سال گرناڈا ویتنام کی کمپنسیشن کسی نے اس پہ بات نہیں کی, لیکن پھر اس کے بعد 86 میں نکاراگوا کا جب ایکشن ہوا تو ICJ نے کہا کہ US نکاراگوا کو پیسے دے فار انٹرونشن کانٹرا ریبیلس کو اس کے کرنے کے لیے. دوسرا جو تھا اہم واقعہ یہ عراق اور کویت والا ہوا کہ UN نے کمپنسیشن کمیشن اسٹیبلش کیا جو 23 سال قائم کرتا رہا, اور اس کی اسائنمنٹ یہ تھی کہ تم نے لوگوں کے انڈیویجول جو ہے وہ کلیمز, اسٹیٹس کے کلیمز, کمپنیوں کے کلیم انٹرٹین کرنے اور وہ دینے ہیں. اور 2022 میں وہ کنکلوڈ ہوا, $52 بلین انہوں نے پے آف کیا مختلف لوگوں کو اسی سے. اب اسی سال کانگو کو آرڈر کیا انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس نے کہ تم نے جو یہ فوج کشی کی DPR کیا ہے وہ ریپبلک, تو تم اس کو پیسے دو. سو سڈنلی کانگو پہ سڈنلی دا پریسیڈنٹس آر بگننگ ٹو چینج. تو میں نے اس میں سجیسٹ کیا ہے کہ ابھی اسی طرح یوکرین کی جو وار ہے, یورپینز نے ایک رجسٹر آف کلیمز اسٹیبلش کر لیا ہے, ایک ریزولوشن اور کنونشن پاس کر کے کہ یوکرین کی وار کے حوالے سے جو افیکٹیز ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی وہ رشیا کے خلاف اپنے کلیم نوٹ کروانا شروع کر دیں. اب نوٹ کروانے سے ایک فگر ورک ایمرج کرتا ہے, جب فگر ورک ایمرج کرتا ہے تو رشیا کو بھی وہ فگر پہنچ رہا ہے, تو ان کو ایک بندہ فل کرے سونر اور لیٹر یہ میرے خلاف آ گئے تو میں اپنی وار ایفرٹس کو ریڈیوس کروں. تو میں نے اس میں یہ ریکمینڈ کیا ہے کہ آپ مڈل ایسٹرن کمپنسیشن کمیشن کا ایک فریم ورک ایوالو کریں جس میں جو مسلم ممالک ہیں وہ اپنے کلیمز کو رجسٹر کرنا شروع کر دیں. کوئی کہے جی میں نے ایران سے لینا ہے, کوئی کہے جی میں نے امریکہ سے یا اسرائیل سے لینا ہے. ہوگا کیا جب یہ کلیمز رجسٹر ہوں گے, پھر اس طرح ابنائے ہرمز میں جو جہاز اس وقت 3000 کے قریب جہاز پاک تھا اس کے کلیمنٹس آنے چاہیے, وہ آئیں گے. So then suddenly Iran will also realize, US will also realize. وہ Sorry. جو بہن کا سوال تھا جی
جو آپ میڈیشن کی جو بات کر رہی تھی، دیکھیے لیگل فریم ورک، آپ کا سوال کیا تھا دوبارہ تھا بتائیے گا. دونوں کا جو سٹانس ہے وہ بالکل مطلب امریکہ کو تو ٹوٹلی اس کی سویلائزیشن ختم کرنے کا ہی، مطلب ٹرمپ صاحب بھی ہمیں خبریں دے رہے ہیں کہ مطلب ایران کو کے ساتھ جو اسٹیپس کیے جائیں گے ایوری ڈے، مطلب وہ چاہے نیریٹو کی حد تک ہے، نہ صرف نیریٹو کی حد تک ہے، پریکٹیکلی کر دے جو ہمیں سمجھ ابھی تک آ رہا ہے کہ اٹس بائنگ مور ٹائم جتنا مل کر. میڈیشن سے اپنے سٹانس پہ بات کر رہی تھی پاکستان کا ہے کہ ہم اگر جو آپ نے ایکچولی پوائنٹ اٹھایا تھا کہ ہاں مجھے یاد آ گیا، کانفلکٹ کو اگر ہم ابھی اس وقت ہو رہے کہ ایران ورسز ساری جو GCC ہے کہ اگر ہم اس کو فی الحال ہولڈ کر لیں تو ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے وٹ ڈو وی ایکسپیکٹ آفٹر دس میڈیشن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے، بیکاز میڈیشن تو یہ آپ کو بھی یہ ہم سب ریئلائز کر چکے ہیں کہ اگر امریکہ کی پوزیشن ایران والی ہوتی اس وار کے اندر، جو اس کی کیلکولیشن تھی، اگر وہ مطلب اس طرح سے نہ ہوتا، ریجیم چینج ہو جاتی، تو یہ میڈیشن والی سارا کام سٹارٹ کیا. It all started because of the ایک پوزیشننگ انہوں نے اپنی لینی پڑی ہے امریکہ کو اس پہ، اور ایران تو آلریڈی ایگزسٹنس بہت عرصے سے لڑ رہا ہے. دیکھیے وہ جو US کی جو پوزیشن ہے کہ ہم سویلائزیشن کو وائپ آؤٹ کر دیں گے، وہ ہائیلی، یہ ٹرمپ کی پوزیشن ہے. آئی ونڈر اف دا اسٹیٹ کین ٹیک دس پوزیشن. US گورنمنٹ جسٹ کانٹ، بیکاز اگر وہ یہ کہتی ہے وہ سیلف انڈائٹ، سارے لوگ اپنے آپ کو سیلف انڈائٹ کر رہے ہیں. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ آپ کبھی کبھی نا اپنے آپ کو انڈائٹ کر دیتے ہیں سیلف. جس طرح مودی صاحب کہتے ہیں کہ جی میں یہ ٹریٹی جو ہے پانی نہیں بہے گا اور ہم نے 1971 میں الگ کر دیا، وہ سیلف انڈائٹمنٹ ہے کہ ایک بندہ خود مان رہا ہے آف این انٹرنیشنل رانگ. تو مجھے یوں لگتا ہے کہ گوئنگ فارورڈ اس طرح کا جو ٹریبیونل یا اس طرح کا جو رجسٹر آف کلیمز ہے وہ ڈیٹر کرے گا اس کو. لیکن آگے کہاں سچویشن جائے گی اس کے لیے اگر یہ مسلم ممالک، چند جو لیڈ ممالک ہیں جو کسی حد تک آپ کو اس کے خد و خال، ٹرکی، سعودی عربیہ، پاکستان، مصر، if they can come together on some political way forward، مجھے لگتا ہے کچھ چیزیں ایوالو ہونے جا رہی ہیں. If they can, yes. ہمیں نظر آ رہا ہے کہ دیکھیے وہ سڈن all the Muslim countries جو ہیں they are on the side of پاکستان کو مطلب نہیں، not ہم نے یہ سارا اس پہ وہ کیا، لیکن پریکٹیکلی آن گراؤنڈ وہی بات ہے کہ ہم جس پر میڈیشن ٹیبل پر آتے، بات میں بھی جو آپ نے اسلام میں کچھ بھی وہ بات کی، بہتر رضوان کا زبردست آپ نے وہ دیا ریفرنس، لیکن یہ جب سب چیزیں کرتی ہیں تو ان کی یہاں سے کوئی ریلیونس ایسے نظر نہیں آتی اس میڈیشن پروسیس سے جو اس وقت ایک سپر پاور ورسز ایک ایگزسٹینشل وار. اچھا نہیں وہ آپ کے پاس ویسے بھی آبلیگیشنز ہیں کہ گروہوں کے مابین اور ان کے مابین آپ نے ایشو کو ریزالو کروانا ہے. جو ہاں پھر یور ایبلٹی ٹو انفورس دا میڈیشن از اے سیپریٹ ایشو کہ ایز اے میڈیٹر یو ڈن ٹیک آن اے لاٹ آف ریسپانسبلٹی ان ون سینس. نہیں سوری وہ وکٹم تو ہے ہی، وہ تو طے ہے، لیکن وکٹم کے پاس بھی مسچف کا پوٹینشیل ایگزسٹ کر رہا ہے نا، وہ میزائل نکال کے تو وین یو سے میڈیشن یو ناٹ ٹریٹنگ دیم ایٹ ایکول، یو سینگ ویر ایور یو آر، جو بھی آپ کو انجرڈ، مزید انجری کو منیمائز کرنے کے لیے آف یور اینڈ آف دا نیبرنگ کنٹری، ہم بھی اس سے افیکٹڈ، ہم سے مینس پوری دنیا ایکچولی افیکٹڈ ہے. وہ تالیاں کیوں بج رہی ہیں؟ کیونکہ جہاز سارے ملکوں کے پھنسے ہوئے ہیں، ڈائریکٹ انڈائریکٹ ایوری بڈی از ناؤ انجرڈ. دا کلیم ول بی ان ٹریلینز آف ڈالرز. تو وہ کلیم جب سامنے آئے گا تو پھر وہ ڈیٹرنس بھی کریٹ ہو جاتا ہے. سو آئی ول اسٹاپ پھر. میرا خیال ہے شامی صاحب یہ سوری کوئی اور سوال اگر آپ میں ایک یہ جو سوری میں بہت زیادہ ٹائم لے رہا ہوں، نہیں پلیز. یہ 1971 کی جو آپ نے بات کی اور مودی صاحب کی، یہ میرے ذہن میں تھا آنے سے پہلے بھی کہ میں آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بھی لکھا. جی بالکل سر اس میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ ریسنٹلی ایک ڈان میں ایک صاحب نے لکھا، آئی وش کہ وہ میں سیو کرتا، انہوں نے پورے انڈس واٹر ٹریٹی کو ری وزٹ کیا ہے کہ بھائی ہم اس کو بڑا ہمیں دکھ ہے کہ جی وہ انہوں نے اس کو being held in abeyance یا جو بھی ہے. انہوں نے یہی بات کہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں اگر ہم نے ایسٹرن ریورس دے بھی دیے انڈیا کو، جی تو آپ پوری دنیا میں آپ ایز این انٹرنیشنل لا کے ایکسپرٹ آپ دیکھیں اور یہ پوائنٹ کو ریز کریں گورنمنٹ کے پاس، اور آرٹیکل بھی اپنا ریویو نو دا لیگل لینگویج. سر انڈیا کو یہ رائٹ کہاں سے آ گیا کہ انہوں نے ہمارا رابی کا پانی بند کر، ہمارا پورا ایکو سسٹم نہیں تباہ ہو گیا؟ ایسے ہی ہے. اور آپ نے جو کل کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے کہ ٹائملی کلیم ہونا چاہیے. جی بالکل.
تو دیکھیں نا یہ تو میرا خیال میں وہ- بہت بڑا لاس ہے. وہ- اور ان صاحب نے بھی یہی لکھا, وہ کوئی ٹیکنیکل بندے ہیں جو میرا خیال ہے یا تو انجینئر ہیں یا توقیر صاحب تو نہیں ہیں, ہی رائٹس ویری اچھا چلیں. انہوں ہاں نے یہی اسی پرسپیکٹو پہ لکھا, اور اس میں یہ بھی انہوں نے ایک پوائنٹ ریز کیا کہ کیسے انڈیا جو ہے اگر آپ نے ان کو وہ ریور دے بھی دیا تو آپ اس کا فلو اوپر پورا تو نہیں بند کر سکتے, ایسے ہی جی میرا اور جب سیلاب آئے تو آپ چھوڑ دیں. آخری سر اس کے ساتھ ایک بندے نے لکھا کہ ہم نے دریا بیچ دیے. ہاں یہ ٹھیک ہے لیکن آئی ڈونٹ نو, میں تو اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ منیمم واٹر فلو ہونا چاہیے تھا تینوں ایسٹرن ریورز میں. یہ انٹرنیشنل لاء کے نیچے رائٹ ہے, جو ایکو سسٹم ہے نا ہر ریور کا, اس میں اسپیشیز وغیرہ ہوتی ہیں, تو وہ ان کی ویسی انٹائٹلمنٹ ہے. یو کین کانٹریکٹ آؤٹ آف دیئر رائٹس آف دا اسپیشیز, تو وہ ایکو سسٹم ہونا چاہیے. اور آئی ڈبلیو ٹی پہ کسی وقت بیٹھ جائیں گے سیپریٹلی جب آپ انوائٹ کریں گے اس پر. ہاں صاحب یعنی جو ایران ہے بس اس نے جو آبلہ ہرمز بند کی, جی جی اور اس کے نتیجے میں جو نقصان ہوا ہے لوگوں کی, جی جی یعنی وہ بھی اپنے کلیم داخل کر سکتے جی جی بالکل کرنے چاہیے. ہاں, اس کا ایک فریم ورک ہوگا نا. کہ کاؤنٹر پریشر آئے گا. ہاں یس, وہ بھی ہوگا, اور امریکہ کے خلاف بھی ہوگا, کیونکہ امریکہ نے بھی بلاکیڈ کر دیا نا. اب وہ جو بلاکیڈ ہے ڈویل عرب ملکوں کو نقصان ہوا وہ بھی اپنا کلیم کرے گا. عرب کے علاوہ لٹ سے ایران نے کہا میں بلاکیڈ لفٹ کر رہا ہوں. اب اس ڈیٹ پر ایران کی وہ رانگ فل ایکٹ کی ایٹریبیوشن ایران تک تھی, وہ ختم ہوگی. اب ایک دن بعد یا کچھ گھنٹے بعد امریکہ نے کہا میں لگا رہا ہوں. اب وہاں سے آنورڈ آج تک 10 دن ہو گئے, 7 دن ہو گئے, 4 دن ہو گئے, جو جہاز ڈیلیز ہو رہے ہیں اور جو کنسائنمنٹس اور جو چیزیں وہاں ہیں یہ ایٹریبیوٹیبل ہے ٹو یو ایس گورنمنٹ. تو وہ اگر ہم ایک کلیم, لیکن کلیم کی لیگل فارمولیشن, لیگل لا چاہیے. وہ میں نے اس میں ریکمینڈ کیا ہے کہ کچھ ممالک میں وار کلیمز ایکٹ کا قوانین موجود ہیں جہاں آپ ان کلیمز کو ڈاکیومنٹ کرتے ہیں. پاکستان کے پاس نہیں ہے, مڈل ایسٹرن ممالک کے پاس بھی نہیں ہیں. وہ تو اپنی ساورن ڈگریز ایشو کر دیتے ہیں, رائل ڈگری, تو بنا دیں کلیم سیٹ اپ, یا یہ 3-4 ملک مل کر یہ کلیمز کا ایک فریم ورک اناؤنس کر دیں اور کہیں بھی انوائٹ کریں تھرو ویب سائٹ. تو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ جس کو جو نقصانات ہوئے ہم کو اسی طرح عراق میں یہ کیا گیا تھا کہ انڈیویجولز کو مرا, کسی کا کچھ ہرٹ ہوا, جاب گئی, ڈیلے ہوا, ایک ایک چیز کے اکاؤنٹ فار ہوا. آپ کا سوال سوری. آخری سوال ہے. میں کہنا چاہوں گا, آپ نے آرٹیکل 15 میں تھوڑا سا مینشن کی اسرائیل شروع سے یہ کلیم کرتا آ رہا ہے کہ پری ایمپٹیو اسٹرائک, رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس. رشیا بھی ان دا فیوچر یوکرین پہ اٹیک کرنے کے بعد یہ کلیم کرے گا. تو اس کے ساتھ ساتھ انڈیا نے ڈیورنگ انٹرونشن انٹرنیشنل یہ کلیم کیا کہ میں کوئی ہیومینیٹیرین پرپزز کے لیے جا رہا ہوں. آپ ڈیمیجز کی بھی بات کرتے ہیں, ڈیمیجز کی کیا ان کے اسٹرکٹ لائبلٹی بھی کل کو یہ بھی کلیم کر کے بیٹھ سکتے ہیں کہ نہیں ہم نے پری ایمپٹیو اسٹرائکس کی کیونکہ ان کے پاس نیوکلیئر پروگرام تھا. دیکھیں پری ایمپٹیو اسٹرائک آپ نے اچھی تینوں پریسیڈنٹس سائٹ کیے ہیں, جو تھوڑا سا اس کو ظاہر سیپریٹ کر لیتے ہیں. ایک ہوتا ہے آرٹیکل 51 رائٹ آف سیلف ڈیفینس کا استعمال. اچھا وہ انڈیا نے بھی کیا تھا. انڈیا نے کہا تھا سیلف ڈیفینس کا اسٹرکٹلی استعمال نہیں تھا, ان کو الفاظ استعمال کیے تھے 1971 کی سیکیورٹی کاؤنسل کی ڈبیٹس میں, ہیومینیٹیرین انٹرونشن, کہ چونکہ ہمارے پاس ریفیوجیز آ رہے تھے تو ہم نے انٹروین کیا, ہم تو انٹروین نہیں کرنا چاہتے تھے. تو اس وقت تو UN سیکیورٹی کاؤنسل نے کہا نہیں آپ کی انٹرونشن غلط تھی, آبزرویشنز آئیں. مگر پھر لوگوں نے اس پہ لکھنا شروع کر دیا. ہیومینیٹیرین انٹرونشن کی بات تو بنتی ہے کہ کہیں کچھ جینوسائڈ ہو رہا ہو, کچھ یہ ہو رہا ہو, کچھ وہ ہو رہا ہو. وہ کرتے کرتے ایک آرگومنٹ میچور ہو گیا جسے ہم کہتے ہیں ہیومینیٹیرین انٹرونشن آرگومنٹ. اس پر پھر UN سیکیورٹی سیکرٹری جنرل نے ایک پینل بٹھایا کہ بھی کچھ سچویشنز ایسی ہوتی ہیں جہاں انٹروین کرنا چاہیے ٹو پروٹیکٹ پیپلز لائف, جینوسائڈ وغیرہ کی. اس کا نام تھا R2P, رسپانسبلٹی ٹو پروٹیکٹ ڈاکٹرن, جو ٹریٹی سے باہر ڈیولپ ہو گیا. جب یہ غازہ والا ہوا اور قرآن کی جو آیت ہے جس میں یہ ہے کہ کیوں نہیں تمہیں تو جا کے روکتے, قتل عام کو روکتے عورتوں کا, بزرگوں کا, تو میں نے اس پہ لکھا کہ جینوسائڈ کنونشن کے آرٹیکل 1 اور اس قرآن کی آیت میں ایگزیکٹ مماثلت ہے. لیگل الفاظ سے پیری میٹیریا ہیں دونوں. تو مسئلہ کہ آپ جینوسائڈ کنونشن بھی کہہ رہا ہے آل ممبر اسٹیٹس ہیو اے ڈیوٹی ٹو پریونٹ جینوسائڈ, ایگزیکٹلی آیت یہ کہہ رہی ہے. تو وہ بھی میرا آرٹیکل جو ہے وہ SSRN پر ہے, جسے میں نے یہ آرگیو کیا کہ یہ چیزیں ہمارے اس کا حصہ ہیں. سو وی ہیو اے مچ گریٹر رسپانسبلٹی اگر ہم بلیور ہیں ٹو فائنڈ اے سولوشن ٹو دیٹ. جو آرٹیکل جو کریمیا کے آپ نے اگزامپل دیے نا یوکرین کی, اس کو 3 ایگزامپلس کو سیپریٹ کر. ایک ہے جتنی ورلڈ پاورز ہیں نا, جب ان کے ذاتی بہت کلوز ایشوز پہ اٹیک ہوتا ہے نا, پھر یہ قانون بھول جاتے ہیں تینوں تمام P5. جب ذرا دور ہونا معاملہ, جو ان کے امیڈیٹ ایشوز ہیں, کیوبن کرائسس ہوا
وہ بھول گئے, انہوں نے کہا ہم چلا دیں گے ایٹم بم. ہمارے بالکل بیک یارڈ پر یہ جو ہے نا رشینز میزائل کیوبا میں آ کے لگا رہے ہیں, یہ بہت قریب ہے ہمارے. وہ بھول گئے. چائنا کا جو وہ چائنا سی کا ججمنٹ آئی ICJ کی پرماننٹ کورٹ کی, انہوں نے کہا ہم نے نہیں سننا, یہ تو ہمارا ہے, بالکل ہمارے ساتھ ہے. یوکرین میں جب ان نیٹو والوں نے کہا کہ تم کرو, تو رشیا نے کہا فارگیٹ اباؤٹ انٹرنیشنل لا, آئی ایم گوئنگ ٹو اٹیک آن یوکرین. تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا نیٹو کو پیچھے رکھو گے. یہ ریڈ لائنز تھی, ساری P5 کنٹریز کی ریڈ لائنز ہیں. تو وہاں پر وہ انٹرنیشنل لا بھول جاتے ہیں, جو آپ آخری سوال ڈاکٹر طارق صاحب کر رہے تھے پہلے. لیکن ادر دین دیٹ انٹرنیشنل لا کے نارمز ایگزسٹ کرتے ہیں. انہی میجرمنٹس کے اگینسٹ آپ کہتے ہیں ٹرمپ غلط کر رہا ہے, انہی میجرمنٹس کو اٹھا کر آپ اور میں پوری دنیا کہتی ہے کہ یہ چیزیں ہم نے ایگری کی ہوئی ہیں, یہ فریم ورک ایگری کیا ہوا ہے. دیکھیے میرا ایک اور تھیسز ہے, اور وہ یہ پہلے بھی میں نے پریزنٹ کیا تھا کہ جو ہے نا انفلوئنس ایٹ اے گلوبل لیول وہ ٹریٹی فریم ورک کے تھرو ہوتا ہے. ایک تو ہے وارفیئر, جنگ کے تھرو جو ہمارے ذہنوں میں بٹھایا گیا, ایک ہے لا فیئر, قانون کے تھرو. اب جب یہ WTO کی ٹریٹی آئی تھی تو چائنیز نے اس کو پڑھا, امریکی اس کو لے کر آئے تھے اس پوائنٹ آف ویو سے کہ ہم مینوفیکچرر ہیں تو ہم نے تمام کے تمام ٹیرفس پوری دنیا میں ڈراپ کرنے, اور جو ہی ڈراپ ہوں گے ہمارے جناب یہ شیورلاٹ اور یہ اور وہ اور سب چیزیں پھیل جائیں گی دنیا میں. چائنیز وکیلوں نے پڑھ لیا کہ تو کمال اپرچونٹی پریزنٹ ہو رہی ہے کہ تمام کسٹم بیریئرز نیچے, اور ریلیویٹ جو مینوفیکچر کرے جو انہوں نے پھر پورا پلان بنا, مینوفیکچرنگ پہ فوکس کیا, BRI بیلٹ انیشیٹو. اب آپ ان کی کنسائنمنٹ کو روک نہیں سکتے لیگلی اسپیکنگ, اس لیے غصے میں کہ ہم نے قانون خود بنایا, اس کو فل ایکسپلائٹیشن جو ہے وہ چائنا کر گیا. تو اب اس کو وہ ریورس کرنے کے لیے وی ول گو بیک, ہم خود بنائیں گے مینوفیکچرنگ. اور وہ WTO میں اگر یہ جاتے ہیں ہارتے ہیں 100%. وہ سارا آدھا امریکہ ان کو یہ سمجھا رہا ہے یار تم نے ہم نے خود کمٹمنٹس کیے ہیں کہ ان کا رائٹ ہے, اگر وہ آتے ہیں اتنی کمپیٹیٹیو گڈز بناؤ کہ وہاں لے کے جاؤ. سو اینی ہاؤ یہ پھر لمبی ڈسکشن ہو جائے گی, بٹ آئی ووڈنٹ رائٹ آف انٹرنیشنل لا. آئی ووڈ سجیسٹ وی ایکسپلائٹ اٹ, وی میک یوز آف اٹ ایز بلیورس. ہمارے عامر بلال صوفی صاحب بھی ان نوجوانوں میں ہیں, یہ ڈبیٹر تھے, گورنمنٹ کالج میں ڈبیٹس پہ حصہ لیتے تھے, تو ہم اس وقت سے ان کو فالو کر رہے ہیں. بڑی نوازش سر. کہ ایم اے صوفی صاحب ہمارے بہت عزیز دوست تھے, بہت بڑے ڈینٹسٹ پاکستان کے, اور تحریک پاکستان کے بھی بڑا انہوں نے رول تھا اس کے اندر. اور ہر سال 3 جون کو ان کے ہاں ایک تقریب ہوتی تھی چھوٹی سی, ایسے ہی ہے, اس میں 3 جون کا پلان ڈسکس ہوتا تھا. اور تو ہم صاحب نے پھر نام پیدا کیا بین الاقوامی قانون میں, تو ان کی نظر ہے ظاہر ہے کہ بہت گہری ہے, اور جو انہوں نے گفتگو کی ہے بہت سیکھنے کا موقع ملا. اور جب بھی ہم ان کو پڑھتے ہیں, ان کو سنتے ہیں, تو بہت سیکھنے کا موقع ملتا ہے. شکریہ سر. جوانوں کو پیروں کا استاد کر. اب اس سے مجھے اندازہ ہوا ہے, ویسے تو ظاہر ہے کہ ورلڈ آرڈر جو ہے 45 کے بعد جو عالمی طاقتیں تھیں جنہوں نے جنگ عظیم کے بعد کامیابی حاصل کی, سب نے مل کر ایک ورلڈ آرڈر بنایا تھا ایک کنسنسس کے ساتھ. اب اس کی جو وائلیشنز ہیں وہ اسی کو توڑ پھوڑ میں لگے ہوئے ہیں اور کمزور کیا ہے. جیسے مختلف جنگیں اچھڑی ہیں, جو اس کے بعد اس کو ڈینائی کیا گیا ہے, وائلیٹ کیا گیا ہے. اس طریقے سے دنیا چلی تو نہیں ہے, لیکن پھر بھی جو صورتحال آج درپیش ہے شاید اتنی بدتر تو نہیں پہلے ایسی. اور اگر دنیا نے سروائیو کرنا ہے تو ظاہر ہے اس کو کسی نہ کسی نظم میں تو آنا پڑے گا نا. اور اس تو میرا خیال ہے کہ سوائے اس وقت چائنا کے کوئی بھی دوسرا ملک ایسا نہیں ہے سپر پاورز میں سے جس کی فوج کسی دوسرے ملک میں نہ ہو. ایسے چائنا جو ہے اس کا کوئی اخر صفائی جو ہے کسی دوسری جگہ موجود نہیں ہے, کسی کے ساتھ اس کا کوئی تصادم نہیں ہے. تو روس کو دیکھیے اب یوکرین میں جو ہو رہا ہے, پھر اس کے بعد اس سے پہلے عراق کے ساتھ جو کر چکا ہے امریکہ, پھر افغانستان میں جو کچھ ہوا ہے. لیکن اب تو ایک بڑا شدید ایک
खतरा पैदा हो गया कि ये जो वर्ल्ड ऑर्डर जो है अगर टूट फूट का शिकार हो गया तो फिर क्या हम वहीं चले जाएंगे जहाँ 1945 से पहले थे कि जिसकी लाठी होगी उसकी भैंस होगा और जो जहाँ कब्जा कर ले फिर उसी का होगा। तो दुनिया को अगर जाहिर है कि जो आलमी ताकतें हैं उनका मुफाद भी इसमें वाबस्ता है, तो दुनिया को सर्वाइव करना है और उनके अपने मुफाद में भी है, तो उनको नज़्म जो है उसको बरकरार रखना पड़ेगा ऐसे ही और जो वायलेशंस हैं उनका कोई ना कोई तदारुक करना पड़ेगा। तो आमिर साहब की गुफ्तगू से मुझे अंदाज़ा हुआ है कि ये जो क्लेम्स तो हैं ये तो वही से लेवल पर भी कुछ होना चाहिए। बिल्कुल हो सकता है यानी गजा के जो तबाही के क्लेम है जी 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 बिल्कुल बिल्कुल हो सकता इसराइल के है जी जी बिल्कुल और उसके खिलाफ ये जो यहाँ ईरान का क्लेम है, फिर अमेरिका के खिलाफ कंपेन है, क्लेम है, जी 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 फिर हमारे जो अरब मुल्क हैं उनके हैं। ऐसे ही है ये तो एक ऐसा अच्छा खासा जो है अच्छा खासा काम है काम हो सकता है और होगा। काम और मतलब जी जी हाँ इट्स लॉन्ग इट डिटर्स डिवॉल्वमेंट लेकिन इससे एक मैसेज तो जाएगा ना ऐसे ही है सर ऐसे ही कि है भाई बिल्कुल। हाँ लेने के देने पड़ सकते लेने के देने पड़ना 5 साल 10 साल जो हाँ, भी हो, हाँ लेकिन एक मेरा ख्याल बड़ा अच्छा मैसेज जाएगा हाँ अगर हाँ। इसको आपने कहीं उठाया किसी फोरम मैंने पे, कल ही लिखा है इन्होंने मतलब नहीं, अभी नहीं उठाया हाँ बट आई विल यानी OIC लेवल पे ये पाकिस्तान की नहीं forum NDU में मेरा है अभी वहाँ शायद मैं बात करूँगा है ना हाँ कि वो ये अपनी अपनी जगह ये मुल्क जो है जी बिल्कुल बिल्कुल इसमें कार्रवाई का आगाज करें। मेरा ख्याल अच्छा आइडिया ये आप प्रोग्राम में है ना? इससे मुझे बुलाते हैं किसी- तो देखा ना ईरान जो है अपने तौर पे करे, अरब मुल्क अपनी जगह करे, जी जी बिल्कुल करें वो अमेरिका के खिलाफ वो उनके खिलाफ हाँ, हाँ। एक मतलब है किसी तरफ लगेंगे किसी तरह एक पाकिस्तान एक इदारा है? जो सब इकट्ठे कर अपने तौर पे काम करेंगे वो, उससे एक बड़ा एक मैसेज आएगा। हाँ, एक हाँ। उसका एक मेरा ख्याल है स्टेबलाइजिंग फैक्टर हो सकता आई है। थिंक दैट्स अ गुड टर्म हाँ। स्टेबलाइजिंग फैक्टर बन सकता है ये इंटायर एक्सरसाइज जो है ना हाँ, मेरा ख्याल है ये हासिल कलाम है जी देखे ना इस एक एक्सरसाइज का आगाज होना चाहिए। द क्लेम फ्रेमवर्क कैन बी अ स्टेबलाइजिंग फैक्टर तो मैं अमर बिला साहब से तवक्को रखूंगा कि इसको लीड करें जी जी ठीक और आप साथ इस चले काम का आगाज हो हाँ हाँ इंशाल्लाह। नहीं दोबारा हम बहुत शुक्रगुजार हैं। पाकिस्तान ने नहीं, जो आप- सालसी का किरदार अदा किया है उसकी भी कीमत इस तरह वसूल कर लेगा। पाकिस्तान तो फिर जो होगा देखी जाएगी। हाँ पाकिस्तान का तो अभी कोई इतना क्लेम खास ना बनेगा लेकिन हाँ बाकी- लेकिन बेनिफिशियरी है नहीं हमारी भी एयरलाइंस के प्राइवेट हाँ। सेक्टर के फ्रेट फॉरवर्डर्स के बेशुमार क्लेम्स बन जाएंगे जितनी डिले हो रही है ऑयल के मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम मिनिस्ट्री ऑफ फलाना ये जो प्राइस हाइक्स हो रही हैं ये तो काम भी शुरू हो ना। हाँ काम शुरू हो ये एट्रीब्यूटेबल है ना इसको एट्रीब्यूशन एज ए लीगल प्रिंसिपल अंडर स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी के नीचे कि आप कहते हैं इसका जिम्मेदार कौन है एट्रीब्यूट किससे करें ये तो वो पहले तो क्लेम रेज होंगे फिर एट्रीब्यूशन होगी तो बड़ा ये तमाम- बहुत एक नया एक वसी हुआ है हाँ नहीं वसी हुआ है कि स्टेबलाइजिंग Stabilizing फैक्टर हाँ हाँ नहीं। ये मैसेज जो है ताकि बड़ी बड़ी ताकतें उनको भी पता हो तो भी हाँ किसी वक्त तो हमेशा तो एक सा मामला नहीं रहता ना। ऐसे ही है ऐसे ही तो बहरहाल हमारे रसूल साहब के हम शुक्रगुजार हैं कि भाई उन्होंने इस तमाम किया नशिस्त का और बहुत हमें अपने भतीजे को भी याद किया हमने दुआ की इसके लिए और दूसरे भतीजे जो हैं उनसे रोशनी भी हासिल की जो जी जी हमेशा बिल्कुल करते चले आ रहे हैं। बड़ी नवाजिश अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे और हमें चीज़ें इस तरीके से इस्तेमाल करते रहे बहुत शुक्रिया। आप तमाम हजरात का बहुत शुक्रिया।